مواہب ربانیہ. مشائخ کو سلسلے پر حریص ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا جن کو کسی شیخ سے اجازت بیعت ہو ان کے سلسلے پر حریص ہونا چاہیے کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جو اللہ اللہ کریں گے اور جو اعمال صالحہ کریں گے سب شیخ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. روزانہ بعد از فجر اور بعد مغرب کم از کم 7 ہی دفعہ یا جامع پڑھ لیا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کا نام جامع ہے. مشرق مغرب شمال اور جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے اور ان کی خدمت کی سعادت مجھ کو نصیب فرمائیے، اور جن کو مجھ سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ بھیج دیجئے. بتائیے اس دعا میں کتنا اخلاص ہے. ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. ارشاد فرما اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. جتنا پیٹ کے فاقے سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ روح کے فاقے سے ڈرو، کیونکہ پیٹ کی روٹی سے جسم کی حیات ہے اور روح کی حیات اللہ کا نام ہے. اگر روح نہ رہے تو کوئی روٹی کھا سکتا ہے؟ لہذا ذکر میں ناغہ کر کے روح کو فاقہ نہ دو. اعتراف قصور تقاضا عبدیت ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ بغیر خطا کے بھی ہر وقت مستغفر رہتا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر بڑے درد سے فرماتے تھے معاف فرما دیجئے. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ہر وقت یہی رٹ لگی رہتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. کسی پر کوئی عاشق ہو تو محبوب کی خوب خدمت کرتا ہے، دعوت بھی کرتا ہے، پلاؤ بریانی کباب کھلا کر بھی کہتا ہے کہ معاف کیجیے گا، آپ کی مزاج شناسی میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہو. بندہ بندے کی مزاج شناسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو بندہ پھر اللہ کی مزاج شناسی کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے. غیر محدود عظمتوں کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اکثر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھی ہے. معافی مانگنے ہی سے کام بنے گا. مجلس شیخ کا ایک ادب. ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے مجلس میں شیخ کے قریب بیٹھنا چاہیے. قریب بیٹھنے والوں کو زیادہ نفع ہوتا ہے. اگر کہیں آگ جل رہی ہو تو دور سے نظر تو آئے گی لیکن گرمی اس کو ملے گی جو قریب ہوگا. یہ بات میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی. مال اور جوانی کے بقا کا طریقہ. ارشاد فرمایا جو مال اللہ کے دین میں استعمال ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا، وہی ہماری دولت اور پونجی ہے اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگا. باقی جو کھایا فنا ہو گیا، جو پہنا ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ پر فدا ہوا جس سے اللہ کا دین پھیلا یہ سب باقی رہ جائے گا. اسی طرح جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی وہ ہمیشہ باقی رہے گی. مرتے دم تک اس کو اپنے اندر جوانی محسوس ہوگی. بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہوں گے لیکن دل میں جوانی رہے گی کیونکہ وہ جوانی اللہ پر فدا ہو کر باقی ہو گئی. لہذا غیر فانی جوانی اگر چاہتے ہو تو اللہ پر فدا کر دو. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا مال کبھی فنا نہ ہو تو اللہ پر فدا کر دو. اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی غیر فانی ہو جائے تو اللہ پر فدا ہو جاؤ. اس کی دلیل ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس سے سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دی، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ پر فدا کر دی، یہ سب غیر فانی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ باقی ہے لہذا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے باقی باللہ ہو جاتا ہے. اب جوانی کو اللہ پر کیسے فدا کریں؟ دل میں جو خواہش پیدا ہو اللہ اس خواہش سے راضی نہ ہو تو اس خواہش کو توڑ دو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو. اور اس کی مشق کسی اللہ والے کی صحبت اور اس سے اصلاحی تعلق سے نصیب ہوتی ہے. مٹی کے کھلونے اور امتحان. ارشاد فرمائے کہ یہ حسین مٹی کے کھلونے ہیں. ہمارا امتحان اللہ نے مٹی کے ایسے کھلونے سے لیا جن میں پیشاب پخانہ بھی بھر دیا تاکہ میرے بندے عقل نہ کھو بیٹھے، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کو نظر سے دیکھنا بھی حرام کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اندر کا پیشاب پخانہ بھول جاؤ اور اوپر کے ڈسٹمپر سے پاگل ہو جاؤ. لہذا نظر ہی مت ملاؤ کیونکہ ان کی آنکھوں میں رس اور ظاہر میں تھوڑا سا حسن رکھا ہے. یہی ہمارا امتحان ہے کہ تم حسن کے دھوکے میں آتے ہو یا خالق حسن کی طرف جاتے ہو جس نے ان کو حسن بخشا ہے. جو ان حسینوں کو حسن کی بھیک دے سکتا ہے اور سارے عالم کو مزہ دے سکتا ہے وہ خود کیسا ہوگا. بے عیب ذات اللہ کی ہے، اس پر فدا ہو جائیے. سارے دنیا کے حسینوں کے حسن کا مزہ اور سارے عالم کی لذات کا مجموعہ دل میں آ جائے گا اور اس مزے میں کوئی ناپاکی بھی نہ ہوگی. جو اللہ کے راستے میں غم اٹھائے گا، نظر بچائے گا کہ اللہ اپنے عاشقوں کو محروم رکھے گا. بس کوئی ذرا غم اٹھا کر تو دیکھے، اس لذت کو دل محسوس کرے گا. وہ لذت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.